بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر وہ بڑی خبر آ گئی ہے جس کا پاکستانی قوم کو انتظار تھا، اور پچھلے 6 مہینے کے اندر جو ملک کی سیاست ہے وہ اسی ایک خبر کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ نام سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کے اندر جنرل باجوہ نے بالآخر بڑا اعلان کر دیا ہے۔ پاک فوج کے 6 میجرز برطرف کیے گئے۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے۔ عام سماعت کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لاکھوں عوام کا سمندر اسلام آباد آ رہا ہے۔ ایجنسیز نے جو رپورٹ دی ہے، رانا ثناء اللہ حواس خوب بیٹھے ہیں۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر آئی جی ایف سی، آئی جی اسلام آباد اور مختلف جو ذمہ داران تھے انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر جائزہ لیا گیا کہ اسلام آباد کے اندر جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے جب کسانوں کا دھرنا ختم ہوا اس مقام پر جا کر بھی کہا کہ یہ عمران خان اور تحریک انصاف چونکہ ایک فتنہ ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے، ڈیل کریں گے۔ عمران خان آپ نے آنا ضرور ہے، بھاگنا نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو فواد چودھری نے اس پر بڑی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ آپ جس ڈنڈے پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یہ آر پار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ ایک عوامی بندے بنے، اور یہ اس طرح دھمکیاں دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے چونکہ ایک پیج پر ہے تو اس لیے عوام کو کچلنا ہے اور عوام کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے۔ بھائی آئینی حق ہے، کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے، آئین پاکستان اس کا تحفظ کرتا ہے۔ تو کیا آپ اس ملک کے مامے لگتے ہیں؟ آپ ٹھیکیدار ہیں؟ آپ کو یہ ملک بیچ دیا گیا ہے تو عوام کی وجہ سے آپ حکمران ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ فواد چودھری نے اس طرف بات کی ہے، اور دوسری طرف شیخ رشید نے بھی بات کی ہے کہ یہ جس طریقے سے ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب کل اجلاس جو ہے اس کی تفصیلات باہر آئی تو بتایا گیا کہ صرف 20-25 ہزار بندہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر آئے گا، اور اس کے لیے ہم نے 30 ہزار کی نفری باہر سے منگوا لی ہے۔ ہزاروں پولیس اہلکار آلریڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر تو لوگوں نے 20-25 ہزار نے آنا تھا تو 30 ہزار کی نفری کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان اس مرتبہ جس حکمت عملی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد ہوگی، اور یہ 10 لاکھ تک تعداد جا سکتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر چونکہ اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی کی، دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر کے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان، جب کھلی چھوٹ ہوگی تو جب ہر جلسے کے اندر 10 50 ہزار 60 ہزار 1 لاکھ بندہ ہر ضلع میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ٹارگٹ تقسیم کیے گئے ہیں پنجاب کے ایم این ایز کو 6,000 فی ایم این اے، اور آگے جو اضلاع ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ کے پی کے اندر جو ایم این ایز ہیں ان کو 4-4 ہزار افراد کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ جب کیلکولیشن کی گئی اگر اس سے آدھے بھی آ جاتے ہیں، تیسرا حصہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی لاکھوں کے اندر تعداد ہوگی، اور یہ فورس جو ہے یا تو پھر عوام کو سیدھا مارنا پڑے گا، نہیں تو پرامن جو حق ہے ان کا احتجاج کا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب پوری کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے۔ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو اس کے اندر جتنے بھی کردار ہوں گے وہ کوئی پاکستان کی یہ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ رپورٹ ان کو بتائی گئی ہے کہ یہ بھائی لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، یہ 20-25 ہزار لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، تو اس وقت کے بعد یہ اعصابی جنگ انہوں نے شروع کی ہے۔ آواز کھو چکا ہے رانا، اور اس وقت اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ ہم فلاں کو بھی گرفتار کریں گے، فلاں کو بھی کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، میڈیا پر جو آواز بلند کرنے والے ہیں ان کو بھی۔ لیکن یہ جو ہے ان سے میرا خیال ہے حالات شاید نہ اس طریقے سے سنبھل سکیں۔ بہرحال پرامن احتجاج جو ہے وہ حق ہے، اور عمران خان نے بتایا کہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کی اسپیشل تنبیہ کی ہے چونکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ روز، اور وہ یہ کہ آرمی کے 6 میجرز ان کو برطرف کیا گیا تھا، اور برطرفی کا معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آیا، اور انہوں نے آرمی ایکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور خلاف آئین قرار دیا اس کی شکوں کو۔ یہ میں خبر اس لیے آپ کے سامنے، چونکہ گزشتہ روز تھوڑی مصروفیت زیادہ ہو گئی تھی اور ہمیں جانا پڑ گیا مختلف جگہوں پر، تو اب یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر
یہ جو میجر صاحبان ہیں یہ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اس پورے معاملے کے اندر جو ہے اب یہ 6 میجر جو ہیں انہوں نے جو درخواست دی ہے وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا، اور جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے اس نے اس کی سماعت کی ہے۔ برطرف آرمی افسران میں بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی اس رجیم چینج کے کوئی معاملہ ہے، تو اس طرح کی خبر بالکل نہیں ہے، یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ اور کہا گیا کہ برطرف آرمی افسران میں یہ میجر زربخت ہیں، میجر علی حیدر، میجر آسم بیگ، میجر مرزا عدنان افضل، میجر بلال جدون، میجر فضل منان شامل ہیں۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کی شق 16 کے تحت افسران کو برطرف کیا گیا۔ شق 16 کے تحت کسی بھی فوجی افسر کو بغیر وجہ بتائے برطرف کیا جا سکتا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کی شق 16 کے آرٹیکل 10A سے یہ متصادم ہے، یعنی یہ جو شق 16 ہے، دفعہ 16 آرمی ایکٹ کی، یہ آرٹیکل جو 10A ہے اس سے متصادم ہے، جس کے اندر ہر شخص کو اپنے صفائی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ درخواست گزار کہتے ہیں کہ شفاف ٹرائل کے بغیر کسی کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ برطرف اہلکاروں پر کوئی الزام لگا نہ انکوائری ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے ان اپیلوں کو خارج کیا گیا۔ اب جسٹس محمد علی مدر نے استفسار کیا کہ GHQ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں چیلنج کیوں نہیں کیا، جس پر سابق فوجی افسران نے کہا کہ برطرفی کی منظوری وفاقی حکومت نے دی تھی جو اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے، کالعدم قرار دیا جائے۔ بعد ازاں میجرز کی برطرفی پر اب وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹس دے دیے گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ کئی دفعہ اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، چونکہ آرمی کا ایک اپنا جو ہے قانون ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ برطرفی کو یہ چیلنج کیا گیا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ایک اور بہت سارے اسپیکولیشن تھی پچھلے دنوں کے اندر کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوگی، چونکہ عمران خان نے یہ بات کی اور اس کے 2 معنی لیے گئے۔ ایک تو یہ کہ شاید عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، جب عمران خان یہ بات کریں گے تو نون لیگ اس کی مخالفت کرے گی، لہذا جنرل باجوہ صاحب کا پتہ صاف ہوگا اور وہ گھر جائیں گے۔ تو دوسرا معنی یہ تھا کہ اگلے آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس تک یہی جو ہے وہ آپ رہنے دیں، تاکہ اگلی شخصیت کوئی بھی ایسی متنازع نہ بنائے، تاکہ کل کو الیکشنز ہوں تو یہ بات سامنے آئے کہ جناب انہوں نے انوالومنٹ کی ہے، اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو جس طرح پہلے قوم پر مسلط کیا گیا ہے تو اسی طرح اب بھی معاونت کی گئی ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کلوز ہو چکے ہیں اور اس کی بحث بالکل بند ہونے جا رہی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جن کا ذکر آ رہا تھا کہ شاید امریکہ کے اندر بھی وہ اس طریقے سے لابنگ ہو رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، یہاں پر شہین صہبائی اور بہت سارے جو اور لوگ ہیں ریٹائرڈ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کے اندر پاکستانی سفارت خانے کے اندر بڑے واضح انداز کے اندر ایک بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں بالکل ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا اور اپنی مدت پوری کروں گا اور ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے اپنی مدت پر ملازمت مکمل ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیا دیا ہے، واضح کیا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے، مسلح افواج اسی طرح رہنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست بات ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب واقعی فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہو جائے، لیکن صرف اناؤنسمنٹ تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ جب بھی ہماری ملٹری جو لیڈرشپ ہے، ISPR ہے، وہ آج سے 40 سال پہلے بھی بیان یہی دیتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، 10 سال پہلے بھی یہی بیانات دیتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر واقعتاً ہمارا جو ادارہ ہے وہ نیوٹرل ہو گیا تو آپ دیکھیں گے جتنی مہنگائی ہے، عوام پس رہی ہے، یہ باپ پارٹی اور MQM جو اتنی مہنگائی کے باوجود، اتنے چھتر کھانے کے باوجود عوام سے، وہ اس حکومت کو اگر نہیں چھوڑ رہے تو پھر میرا خیال ہے میڈیا کے چند چینل جتنے مرضی شور مچا لیں اس پر کہ یہ غیر جانبداری اور سیاست سے دوری، حالانکہ یہ بہت اچھی بات ہے، آئینی طور پر قانونی طور پر ہونا یہی چاہیے، آئیڈیل یہی ہے، چاہے سیاستدان اپنی لڑائی آپس میں لڑیں اور فوج ایک ہمارا دفاعی اور معزز ادارہ ہے، لوگ اس کا احترام جاری رکھیں، احترام کریں، اور یہ ملکی جو سرحدیں ہیں ان کا اور انٹرنل سیکیورٹی اور فارن جو معاملات ہیں ان کو جو ڈیل کرنا ہے، ان کی کیپیسٹی کے اندر جو تھریٹس ہیں پاکستان کو، اس کو کریں۔ لیکن کیا جنرل باجوہ صاحب کی اس بیان پر عوام یقین کر لے گی؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان
جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے ان کی شکایات ہیں، کیا وہ اس کو مان لیں گے؟ اور اب بھی جس طریقے سے نامعلوم نمبر کالوں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ وہ سوال ہے جو کہا ہمیشہ جاتا ہے، اور چند جو اس وقت چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، اگر کل کو عمران خان آ جاتا ہے تو یہی لوگ اور ان کے تمام صحافی، اس میں آسمہ شرازی بھی ہوں گی، حامد میر بھی ہوں گے، سلیم صافی بھی ہوگا، غریدہ بھی ہوگی، اس کے اندر سہیل وڑیچ، نجم سیٹھی، یہ پورا جو جتھا ہے طبقہ ملامتیہ کا، یہ اب اس لیے یہ بات مانتا ہے، پراپیگنڈا کرتا ہے، یہ ٹی وی چینلز چاند ایک جیو، دنیا، سما، اور یہ کیوں ڈنڈورا پیٹیں گے؟ جی دیکھیں، آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو ان تمام چہروں کو، ان تمام جو ابھی منہ کھولیں گے اور زبردست طریقے سے تعریف کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن کل کو جب یہ فوج پر الزامات لگائیں گے، چونکہ ان کا کوئی نہ آزادی ادارے رائے ہے نہ جمہوریت ہے، جہاں شریف اور زرداری مافیا ہے، یہ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے 2 ٹکے کے صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، تو یہ رنگ بدلتے رہیں گے۔ یہ اعلان ان کا بڑا زبردست ہے، پیارا ہے، اللہ کرے عمل درآمد ہو گیا پھر تو یہ حکومت 2 دن بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ ایک بڑی بالکل کلیئر بات ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، چونکہ عوام اس وقت اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ ان ٹھگوں کے ٹولے کو تو کم از کم جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا، اگر عوام کے سامنے فوج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ فوج کا واقعی سیاست میں آئینی رول نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ شرکاء سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا، اور اب مسلح افواج اسی طرح رہنا چاہتی ہیں، اب اسی طرح رہنا چاہتی ہیں، قوم دیکھے گی انشاءاللہ۔ ہم فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارا ادارہ ہے۔ اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی مدت پوری ہونے پر جو ہے وہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کروں گا، اور یہاں انہوں نے کہا ہے کہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہے، مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری نہیں ہو سکتی۔ میں حیران ہوں ویسے اس سٹیٹمنٹ پر، بہرحال یہ چونکہ ایک دودھ کی رکھوالی پر بلوں کو بٹھانے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بڑی حیرت انگیز ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ادارے وہ سیاست کے اندر رول ختم کریں، آئینی ذمہ داریاں ادا کریں، سیاستدان آپس میں لڑیں جمہوری طریقے سے، سسٹم مضبوط ہو، اور پاکستان کے عام آدمی جو عوام ہے اس کا بھی کوئی سوچے۔ بہرحال یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا وہ سب سے بڑا اعلان ہے جو پچھلے کچھ عرصے کے اندر کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، کہ اب وہ جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر جو اگلا نام ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے متعدد مرتبہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف کے کہنے پر مریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر قصیدہ گوئی بھی شروع ہو گئی ہے، جنرل وہ جو ندیم ہے، اینکر ندیم، وہ کہتے ہیں سما پر بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، زبردست آدمی ہے، ظاہر ہے تمام پروفیشنل ہیں، زبردست آدمی ہے جو کور کمانڈرز ہیں، تو وہ ان کی تعریف و توصیف، مریم نواز کا ذکر کرنا، اور اس کی بڑی وجہ چونکہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس دوران انہوں نے عمران خان صاحب کو گھریلو حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی تھی، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو ناگوار گزری، اور پھر جنرل فیض حمید کو ان کی جگہ پر ڈی جی آئی ایس آئی لایا گیا، تو اس وجہ سے شاید وہ عمران خان سے ناراض ہیں یا مخالف سمجھے جاتے ہیں، تو اب وہ آئیں گے تو عمران خان کو سیدھا کر دیں گے، تو یہ بھول ہوتی ہے۔ جو بھی آج تک آرمی چیف نواز شریف نے یا کسی نے لگائے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے سوچا ہے، وہ ان کے تمام پہلے بھی اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اب بھی شاید یہ اندازے غلط ثابت ہوں۔ بہرحال جنرل عاصم جنرل عاصم منیر ہے، ان کا نام سامنے آیا ہے، اور اس پر اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔